جشن، نمبر 2 عید، نمبر 3 میلاد۔ جشن، عید، میلاد النبی، یہ 3 چیزیں جو ہیں ہم الگ الگ اس پر بات کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی جو آمد کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر جو سرکار علیہ السلام کی ولادت کی جو گھڑیاں اور ولادت کا جو یوم ہے، اس کو جشن عید میلاد النبی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو میلاد تم مناتے ہو، یہ میلاد کہاں لکھا ہے اور یہ کس کے حکم سے تم مناتے ہو؟ تو بھئی میلاد جو ہے یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، اور یہ میلاد اللہ کے حکم سے مناتے ہیں۔ اس بات میں ذرا مجھے اپنے سامعین کی توجہ چاہیے جو لوگ سن رہے ہیں کہ بھی میلاد کیوں مناتے ہو، کہاں لکھا ہے، یہ کس کے حکم پہ منایا جا رہا ہے؟ میلاد قرآن میں لکھا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے منایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو نعمتوں کا چرچا کرنا فحدث، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور علیہ السلام یہ رب کی نعمت عظمیٰ ہیں۔ سب سے بڑی نعمت نبی کریم علیہ السلام ہے اللہ کی، جو حضور علیہ السلام تشریف لائی۔ اب قرآن میں ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، تو حضور علیہ السلام تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو حضور علیہ السلام کی آمد کا چرچا کرنا یہ قرآن میں لکھا ہے اور حکم ربی سے ثابت ہے۔ ہم اسی نعمت کا چرچا تو کرتے ہیں۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن ہوتی ہے، ثنا خوانی ہوتی ہے، حضور کے گن گائے جاتے ہیں، سرکار کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اسی کو تو میلاد کہتے ہیں اور اسی کو ہی چرچا کہتے ہیں، اور یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ میلاد تم مناؤ، یہ تم جشن کیوں مناتے ہو؟ یہ جشن کہاں لکھا ہے اور یہ کس کے حکم سے منایا جا رہا ہے؟ میں نے کہا اگر قرآن اچھے طریقے سے پڑھا ہوتا تو یہ سوال کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ جشن بھی قرآن میں لکھا ہے اور یہ جشن بھی اللہ کے حکم سے منایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، محبوب قل، تم فرما دو، تم کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت مل جائے فَلْيَفْرَحُوا، یہ امر ہے، حکم ہے اللہ کا کہ تم خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت مل جائے، حکم یہ ہے قرآن پاک کے اندر فَلْيَفْرَحُوا، تم اس پر خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ خوشی دروازے بند کر کے نہیں ہوتی، خوشی جو ہے چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے، دیکھنے والے کو بھی پتہ چلے یہ حضور کا امتی ہے اور سرکار علیہ السلام کے نام پہ خوش ہو رہا ہے، اس کو جشن کہتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن میں جشن لکھا ہے، اور حضور علیہ السلام کی آمد پہ جشن کرنا یہ حکم ربی ہے کہ اللہ کا فضل و رحمت مل جائے۔ کہتے ہیں یہاں پہ تو ذکر فضل و رحمت کا ہے، تم نے حضور کی آمد پہ جشن کہاں سے بیچ میں ثابت کر دیا؟
میں نے کہا دیکھو اللہ کی رحمت مل جائے تو فلیفرحوا، خوشی مناؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت مل جائے. اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے قل، محبوب فرما دو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے تو خوب خوشیاں مناؤ. تو اللہ کی رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. تو جب یہ رحمت ہمیں ملی ہے تو اس رحمت پہ خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن میں لکھا ہے اور حکم ربی سے ثابت ہے. میلاد بھی ثابت ہو گیا، حضور کے میلاد پہ جو جشن ہے یہ بھی ثابت ہو گیا. ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے تمام عالمین کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ مولا میں سب کے لیے رحمت ہوں، اس کی کوئی نشانی بھی ظاہر ہو، سب کو پتہ چلے میں رحمت ہوں. فرمایا محبوب آپ سے پہلے لوگ گناہ کرتے تھے نا، دروازے پہ لکھا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا. کسی کی شکلیں بگڑتی تھی، کسی پہ عذاب آتا تھا. فرمایا محبوب تمہاری رحمت یہ ہے اب یہ لوگ کچھ بھی کریں میں تمہارے ہوتے ہوئے ان کو کچھ نہیں کہوں گا. اللہ اکبر. یہ بھی قرآن میں ثابت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی وجہ سے، حالانکہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو سابقہ امتیں کرتی تھی ہم نہیں کرتے، لیکن نہ تو دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، نہ شکلیں بگڑ رہی ہیں، اور نہ ہی تو آگ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، نہ دیگر عذاب آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے. اس رحمت کے سبب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس دنیا میں جو ہے وہ ان کے گناہ کی سزا جو ہوتی ہے جو سابقہ امتوں کو دی جا رہی تھی وہ نہیں دی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں، محبوب خدا ہیں، رحمت للعالمین ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منفی پروپرگنڈا، منفی تبصرہ یہ امتی کی شایع نشان نہیں، یہ امتی کا کام نہیں بنتا. امتی کو تو چاہیے وہ اپنے نبی سے وابستہ ہو، وابستگی ضروری ہے، اور اسی میں ہم سب کی نجات ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. صرف امت ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ میدان محشر میں انبیاء بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوں گے. آدم علیہ السلام کو جب اپنی لغزش یاد آئے گی، وہ دانہ کھا لیا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اس نام سے سارے لوگ جانتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ نام تو نہیں. ان کا اصل حقیقی جو نام ہے وہ ہے عبد الجبار. حضرت نوح علیہ السلام کا یہ نام ہے عبد الجبار. نوح علیہ السلام، یہ تو آپ روتے تھے اس وجہ سے آپ کو یہ نوح علیہ السلام کے نام سے معروف ہوئے. آپ نے 900 سال سے زائد تبلیغ کی اپنی قوم کو. وہ جب اس طرف نہیں آئے، دعائے زرڑ کی مولا ان میں اور مجھ میں جدائی ڈال دے. وہ طوفانیں جب نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو، عبد الجبار کو جب اپنی دعائے زرڑ یاد آئے گی تو وہ حضور کے دامن کو تلاش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا نوح ایسا کرو، مٹی کو گوندو پانی میں. مٹی کو گوندا گیا. مولا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اب اس کے برتن بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے برتن بنائے. اب کیا کرنا؟ فرمایا اس کو خشک کرو، سکھاؤ اس کو. وہ خشک کر لیے. فرمایا اب اس کو بھٹی میں پکاؤ. برتن پکا لیے گئے. فرمایا کو ترتیب سے رکھ دو. برتن سارے تیار ہو گئے، پک گئے، ترتیب سے رکھ دیا. رب نے فرمایا نوح ان سب کو توڑ دو، ان سب کو توڑ دو.
عرض کی مولا حکم ہو گیا توڑ دیتا ہوں لیکن اچھے لگ رہے ہیں، بڑی محنت ہوئی ہے۔ رب نے فرمایا نوح تو نے تو ابھی برتن بنائے ان میں جان بھی نہیں ڈالی، میں نے جو اپنے بندے بنائے تھے میں نے تو جان بھی ڈال دی تھی نا۔ آخر تو میرا پیارا ہے، تو میرا نبی ہے، جب تو نے ہاتھ اٹھائے میں رب ہوں نا، میں تو اپنے پیاروں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، تو نے ہاتھ اٹھائے وہ سارے مارے گئے، اب تو نے تو ابھی یہ بنائے تھے۔ وہ دعائے ضرر حضرت نوح علیہ السلام کو جب یاد آئے گی اس وقت وہ بھی سرکار علیہ السلام کے دامن میں حضور علیہ السلام کی وابستگی کو تلاش کریں گے، سرکار علیہ السلام کے قرب کو پسند کریں گے اور اسی کو اپنے لیے بہتر سمجھیں گے۔ تو اب ذرا غور کرو، حضور علیہ السلام کے قرب میں انبیاء اکرام آئیں گے، انبیاء اکرام اپنی بہتری اپنے لیے اچھا اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ حضور کا قرب نصیب ہو جائے۔ اب سرکار سے دور جانے میں فائدہ نہیں ہے، فائدہ اسی میں ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، حضور کا قرب استعمال کریں، نبی پاک علیہ السلام کے ترانے گائیں۔ سنیو تمہارے کتنے بخت ہیں اور کتنے بخت والے ہو، تمہاری نیک کمائی حضور علیہ السلام کے میلاد پہ صرف ہو رہی ہے، اور وہ بھی لوگ ہیں جو اپنی کمائی کو میلاد کے روکنے پہ صرف کر رہے ہیں، لٹریچر لکھ کر اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنی توجہ، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا پیسہ اس بات میں صرف کر رہے ہیں کہیں اس کو روکا جائے۔ حالانکہ حضور کا میلاد بھی قرآن سے ثابت ہے، میلاد میں خوشی منانا، جشن منانا قرآن سے ثابت ہے، اس کا چرچا کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ عجیب بات ہے، میلاد کا لنگر چاول ہو تو درست ہے، میلاد کے لنگر میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کیک ہو جائے تو یہ کہاں سے غلط ہو گیا بھائی؟ سوچنے کی بات ہے بھی، حلوہ ہو تو درست، کھیر ہو درست، چاول ہو درست ہے، بوندی نمک پارے مٹھائی ہو جائے ٹھیک ہے، اگر کیک آ جائے تو اس میں کون سی قباحت ہے بھائی؟ بتاؤ، کیک حلال کوئی نہیں، یہ بھی حلال چیزوں سے بنا ہے، اس میں حرام کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ تو لہٰذا سرکار علیہ السلام کے میلاد میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بطور لنگر اگر کیک تقسیم کر دیا جائے، یہ خوشی کا اظہار ہے اور خوشی منانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جب مل جائے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا بات یہ ہے، سابقہ امتوں کی تو بڑی عمریں ہوا کرتی تھی، میری امت کی عمر تھوڑی ہے، تو ان کے لیے کچھ فرمایا، یہ حرم شریف میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد میں پڑھیں گے 25 یا 27 کا، یہ اللہ کی طرف سے ہی محبوب کو آرڈر ہوئے نا، سرکار نے آگے فرمایا مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ عرض کی، مولا میری ساری امت تو نہیں نہ جا سکے گی حرم شریف میں، میری ساری امت تو مسجد نبوی شریف نہیں نہ جا سکتی، یہ تو پھر انہی کے لیے ہوا نا جو جا سکیں گے، جو غریب میرا امتی ہے اس کے لیے کیا ریلیف ہے؟ رب نے فرمایا، محبوب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یہ معاملہ سارا تمہیں ہی تمہاری امت کا تمہارے حوالے کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ اب یہ ذرا محبت والا یہ جو منظر ہے اس کو ذرا قریب سے دیکھنا ہے کہ جب میدان معاشر ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیا فرمائے گا، اللہ اکبر، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ رب نے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا رب اتنا عطا کرے گا محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور سرکار علیہ السلام کی رضا کس میں ہے؟ فرمایا کہ عرض کی، مولا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں چلا نہیں نہ گیا میں نے راضی کوئی نہیں ہونا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام اپنی امت سے اتنا پیار اور اپنی امت کا اتنا خیال رکھا ہے۔ معراج کی رات حضور گئے، یہ بھی ایک بڑا فلسفہ ہے کہ سرکار علیہ السلام مسجد حرام سے
جانا تو آسمانوں کی سیر کے لیے تھا نا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں پہلے. وجہ تمام انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا سارے وہاں پر جمع ہو جاؤ، محبوب کا استقبال کرو، محبوب کی اقتداء میں نماز پڑھو. جس نبی کے استقبال کے لیے رب صاحب مزار انبیاء کرام کو، حالانکہ ہر سیرت کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سرکار کی آمد سے پہلے تمام انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، سارے نبی جو ہیں مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے ہیں. تو جس نبی کے استقبال کے لیے صاحب مزار انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جاتے ہیں، تو حضور تو امام الانبیاء ہے نا، تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ کہتے جی یہ 12 جڑا تسی جشن ولادت مناندے ہو 12 وفات ہے. وہ کہا وہ جاہل آدمی، وہ بھی تمہارا کوئی نبی مرا ہوگا، ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، زندہ نبی کو ماننے والے ہیں. جس نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے زندہ ہیں، وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ سید اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا. آپ نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. وہ حکم ربی پورا ہوا ہے، لیکن ایسی حیات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ جس حیات کا ادراک انسانی عقل کر ہی کوئی نہیں سکتی ہے. اگلی بڑی لطف کی بات ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں پہنچایا گیا؟ تاکہ پتہ چلے محبوب کی شان یہ ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے وہ زندہ ہیں، تو مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھانے والے کی شان یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ مردہ ہو؟ تو یہ 12 وفات کا کوئی تصور رہا؟ اب اگلی بات، جانا تو آسمانوں پہ ہی تھا، کیا خیال ہے مکے سے آسمانوں کی طرف کوئی راستہ نہیں جاتا تھا؟ یہ مسجد اقصیٰ سے ہی کوئی آسمانوں کی طرف راستہ جا رہا تھا؟ یہ کوئی روڈ ہے جو بھئی وہاں مسجد اقصیٰ سے ہی وہ روڈ نکلے گا اور وہی آسمانوں کی طرف جائے گا؟ عجیب بات ہے. بات اس کو لطف بھی لیں اور اس کو سمجھیں بھی صحیح. مسجد حرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ تشریف لائے، مقصود تو رب نے محبوب کو سیر کروانی ہے نا. عرش، کرسی، لوح، قلم، یہ جنت، ان چیزوں کی سیر ہی کروانی تھی. کیا مکہ سے آسمانوں کی طرف راستہ کوئی نہیں جاتا تھا؟ کیوں محبوب کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو پہنچایا؟ اس لیے تاکہ میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ میرا محبوب جس طرح گھر والوں کا امام بن کر آیا ہے، جیسے اپنی امت کا امام بن کر آیا ہے، ایسے ہی تمام انبیاء کا بھی امام بن کر آئے ہیں. یہ بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ مکے سے اوپر کو راستہ نہیں جاتا ہے. اس میں فلسفہ یہ تھا، اس چیز کو سمجھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو نا، ایک جملہ بولا جاتا ہے، کہتے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے. اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کوئی بھی نہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ سرکار کے برابر تو انبیاء بھی نہیں ہے، کوئی امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ جملہ بھی ذرا نا عجیب سا لگ رہا ہے. میں اسی مفہوم کو ذرا واضح کروں آسان لفظوں میں. برابری تو کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے، اس مقام کے قریب تر بھی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اتنی شانیں اور اتنی عظمتیں، اتنی رفعتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے. جشن عید میلاد النبی، یہ میلاد بھی قرآن سے آ گیا، جشن بھی قرآن سے ثابت ہو گیا. اب رہ گیا لفظ عید. کہتے ہیں عیدیں تو 2 ہی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ تیسری عید کہاں سے آئی ہے بھائی؟ میں نے کہا یہ تیسری عید جو ہے یہ بھی قرآن سے ہی آئی ہے. قرآن پڑھا ہوتا تو پتہ ہوتا. یہ تیسری عید کہتے کہاں سے آ گئی؟ عید میلاد النبی. عیدیں تو 2 ہی ہیں، یہ قرآن سے آئی ہے. سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 114 ہے. دوبارہ اس حوالے کو آپ سنیں غور سے.
آپ نے گھر جا کے قرآن میں چیک کرنا ہے، سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یہ نزول قرآن سے تقریباً 600 سال پہلے دعا مانگی تھی۔ کس نے؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ قرآن کا بھی نزول نہیں ہوا، تقریباً 600 سال پہلے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا جو نزول قرآن سے 600 سال پہلے انہوں نے مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کا مضمون قرآن میں بھی رکھ دیا ہے۔ قرآن میں ذکر کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پر انہوں نے دعا کیا مانگی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے نا، وہ کہنے لگے بھی بات یہ ہے کہ تم نبی ہو، تمہاری طرف اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بات مانتا ہے، ہمیں کچھ دکھاؤ، ہمیں پتہ چلے کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہتے جی آسمان سے دسترخوان اترے، رنگا رنگ کے اس پر کھانے ہوں، اور وہ آئے ہم اس کو دیکھیں، وہ باقی رہے، پتہ چلے اللہ تمہاری بات مانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ دعا مانگی، یہ جو سورہ مائدہ کے اندر ہے، بڑی تفصیل ہے، میں نے تو تھوڑا سا بس ذکر کرنے کی اشارہ ہی دینا ہے۔ دعا مانگی اپنے رب سے، وہ دسترخوان اترا کہ اللہ دسترخوان اتار دے، اس پہ کھانے ہوں، اور جس دن یہ دسترخوان اترے گا ہم اس دن کو بطور عید سیلیبریٹ کریں گے، عید کے طور پر اس کو منائیں گے، جس دن میں یہ اپنا دسترخوان اترے گا۔ اچھا بھی عیدیں تو 2 تھی، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اگر نبی کی دعا پر دسترخوان اترے، وہ دن جو ہے وہ عید کا ہو، یہ قرآن میں ہے۔ جس نبی کے صدقے کل جہان اللہ نے بنائے ہیں، وہ نبی جس دن تشریف لائے وہ دن عید کا کیوں نہ ہو گئی؟ وہ دن بھی عید کا ہی ہے۔ تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ٹائٹل ہے یہ سارا کا سارا میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے، نہیں تو تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے پھر دوبارہ سن لینا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت کے جو نظریات ہیں ہمیں دائیں بائیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کے نظریات قرآن و سنت سے بالکل واضح طور پر ثابت ہیں۔ کہتے اچھا جی یہ بتائیں کہ میلاد کب سے ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں اپنی بات نہیں کرتا، میں امام کی بات کرتا ہوں۔ امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں لکھا ہے، آئے ہائے، آپ نے یہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب سے روئے زمین پر مسلمان ہیں تب سے حضور کا میلاد ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کب تک مناؤ گے؟ میں نے کہا ایک عاشق کی بات کرتا ہوں، لگ پتہ چاہے گا ہم کب تک منائیں گے۔ وہ عاشق کہتا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پادائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ کہ یہ تو جب تک دم میں دم ہے نا جی، یہ جب تک مسلمانوں کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ کائنات کا سب سے بڑا جشن ہے، حضور علیہ السلام کی آمد ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ جی جشن ہو رہا ہے، کس چیز کا؟ اس دن جامعہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اس دن کو منانا تو درست ہو۔ تمہارے جامعہ کے جشن جائز ہیں، جس نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کل جہان پیدا کیے ہیں، جس نبی کے صدقے رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے، اس نبی کی آمد پر جشن ہو جائے تو فتوے کیوں ہیں بھائی؟ یہ تکلیف کسی یہودی کو نصرانی کو ہوتی تو بات سمجھ میں آنی تھی، ان کو ہوئی بھی۔ ٹھیک ہے جی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور اس کی تکلیف ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو محبت والے لوگ ہیں، حضور کا جشن ہم نے منانا ہے، سرکار سے پیار ہم نے کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یہ مقام حاصل ہے جہاں بھی تبصرہ ہو نا علماء کی مجلس میں، جب کہا جائے نا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے، اس سے مراد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حکیم الامت ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، یہ شاعر پڑھ دیتے ہیں، نعت خواں پڑھ دیتا ہے، نقیب پڑھ دیتا ہے، لیکن اس کی روح تک نہیں جاتے، اس کا لطف لے۔ کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول،
یہ تو کہتے تیسری عید کہاں آئی ہے؟ مفتی صاحب فرما رکھے ہیں اے ربیع الاول اس جیسی 1000 عیدیں بھی ہونا تجھ پہ قربان ہے، تو اتنی بڑی عید ہے نا۔ دیکھو نا، عید الفطر ہے یہ حضور کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، عید الاضحیٰ ہے یہ حضور کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، اور عید میلاد النبی خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ عید الفطر جو ہے نا، اس کا تعلق ٹائم ہو چکا ہے، عید الفطر اس کا تعلق اہل ایمان سے ہے، یا اہل ایمان کے لیے عید ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ غیر مسلم بھی ہماری عید کی نماز میں شریک ہو، وہ بھی عید منائے؟ مسلمانوں کی عید ہے نا۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کی عید ہے، مومنوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، مفتی صاحب نے کیا کہا؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جو جشن ہے، آمد کا دن جو ہے، یہ عید کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ہی ہے، کہ وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنا جو ہے وہ آمد کا جشن منائیں اور اس کو عید کی طرح سیلیبریٹ کریں۔ عیدیں 2 ہی ہیں، میں نے کہا تو حدیث کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے تو جمعے کا دن بھی عید ہے۔ ہاں بھی بتاؤ، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن کوئی نہیں ہے؟ سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ ایسی باتیں نہ کیا کرو، بات وہ کہو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ تو لہٰذا قرآن و سنت بیان کرتے ہوئے اس معاملے میں اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس میں ہمیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو ہے بس انہی کی نظر میں سرخرو ہونا، ہمیں تو ہے بس انہی کی نظر میں سرخرو ہونا، زمانے کا کیا بھلا جانے برا جانے۔ اس ممبر پر جو بیٹھنے والا ہوتا ہے نا، اس کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے وہ عوام کے مزاج کے مطابق قرآن و سنت کو، دین کو بیان نہ کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سرخرو ہو جائے، اللہ رسول کی نظر میں سرخرو ہو جائے۔ زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، زمانہ ایسے ہی ہے، کوئی اچھا کہتا ہے کوئی برا کہہ دیتا ہے، اس سے تو کوئی سروکار ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن عید میلاد النبی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کو منانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جتنی خرافات ہوتی ہیں ہم اہل سنت کے حصے کو